مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اب لاہور سے نکل کے اسلام آباد کی جانب گامزن ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق وہ کاموکی سے آگے نکل چکا تھا۔ لاہور میں پڑاؤ کے بعد آج رات تک یہ آزادی مارچ متوقع طور پہ راولپنڈی پہنچ جائے گا۔ اس سے منسلک کافی بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے۔ سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ آزادی مارچ کو کہیں بھی کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں رہا ہے۔ مارچ کے شرکاء کی جانب سے بھی اور پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اس امن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک مثالی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی پرامن انداز میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ حکومت اس کو اطمینان سے سن رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ قافلہ جو کراچی سے شروع ہوا تھا لاہور سے آگے کاموکی سے آگے نکل چکا ہے بہت ہی پرامن انداز میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آزادی مارچ کے کنٹینرز پہ نواز شریف، آصف زرداری، اسفند یار ولی، محمود خان اچکزئی، حاصل بزنجو کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، نمایاں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتیں اس آزادی مارچ سے دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہیں۔ وہ اس کا عملی حصہ نہیں ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے ایک بہت اہم پیش رفت ہے یا ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے۔ اپوزیشن میں اس حوالے سے جو مختلف آراء ہیں یہ اس کی ترجمانی بھی صورتحال کرتی ہے۔ آج لاہور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں کا اجلاس ہوا علیحدہ جس میں محض یہ فیصلہ کیا گیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے دو بڑے مقامات پر اپوزیشن جماعتیں مل کر مارچ کے لیے استقبالیہ کیمپ لگانے کا سوچیں گی، مگر اس سلسلے میں کوئی عملی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اور اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے کہا ضرور تھا کہ اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں مگر وہ ہمدردیاں ہی ساتھ رہی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جناب بلاول بھٹو زرداری پردہ سیمی سے غائب نظر آتے ہیں۔ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ تھی، صبح سے خبریں چل رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان لاہور کی موجودگی میں ان کا اصرار تھا، خواہش تھی کہ وہ جناب نواز شریف کی عیادت کریں، سروسز ہاسپٹل جائیں۔ اس کے بعد خبر یہ آئی کہ باوجود ڈاکٹرز نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے جناب نواز شریف کو کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں، لیکن نواز شریف صاحب ملاقات کے لیے اپنی فیملی کے لیے اویلیبل ہیں، ان کی پارٹی کے لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں۔ لیکن اگر یہ ملاقات آج ہوتی ہے اور آج کے ماحول کے لحاظ سے ایک بہت بڑا یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتا، لیکن باوجود لگتا یہ ہے کہ جناب نواز شریف اس وقت کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ بننا نہیں چاہتے، بلکہ شاید ان کی پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس وقت اس ماحول کو جس میں جناب نواز شریف شدید علیل ہے اس کو سکون سے گزرنے دینا چاہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آزادی مارچ کی جو خوبصورتی ہوتی یا جو اس کے اندر ایک اسٹرینگتھ آتی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کے موجودگی میں، وہ اس سے عاری نظر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں لگتا یہ ہے کہ وہ گلے کے انداز میں ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دبے الفاظوں میں لیکن ماہرانہ سیاسی انداز میں اس گلے کا اظہار بھی کیا ہے۔ راستے میں جن لوگوں نے ہمیں خوشامدید کہا ہے، جن سیاسی جماعتوں نے اس کاروان کو خوشامدید کہا ہے، میں ان کو اس آزادی مارچ میں شامل تصور کرتا ہوں۔ اگرچہ ان کے حالات ان کو ہمارے ساتھ چلنے میں آمادہ نہیں کر سکے ہیں، ہر آدمی کے کچھ حالات ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی وابستگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو آزادی مارچ کا حصہ بنایا اور وہ گھر بیٹھے بھی انشاءاللہ آزادی مارچ کا حصہ تصور ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑا کنسیشن دیا، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والوں کو کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے بھی ان جماعتوں کو آزادی مارچ کا حصہ تصور کریں گے۔ اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جناب مولانا فضل الرحمان کے گلے میں درد بھی تھا مگر ماہرانہ سیاسی انداز میں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان حکومت کے خلاف یہ پہلا بڑا سیاسی مظاہرہ جو ہے وہ بڑے پرامن انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ کل یہ اسلام آباد پہنچے گا جہاں پر ایک بڑا اجتماع اس کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس پورے ماحول پہ تبصرہ حاصل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اجمل جامی جو کہ اینکر ہیں ہمارے بہت ہی مقبول پروگرام ہے نقطۂ نظر، اور سیاست پہ بہت ہی تیکھے انداز میں تجزیات ہوتے ہیں۔ اجمل جامی صاحب کے بہت بہت شکریہ۔ جامی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے دلچسپ انداز میں آج بات کی ہے اور آج یہ جو آزادی مارچ چل رہا ہے اس کی جو اصل روح ہے اس کو سمیٹا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ
بڑی جماعتیں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکیں اور ان کے اپنے اپنے حالات ہیں، وہ ان حالات کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر فرمایا کہ گھر بیٹھے ہوئے بھی ہم آپ کو اپنی آزادی مارچ کا ایک حصہ تصور کرتے. یہ پوری ایک کہانی ہے اور یہ سٹوری ہے اس آزادی مارچ کی جنہوں نے جو مولانا فضل الرحمان نے چند الفاظ میں سموئی ہے. جی ہاں کامران صاحب، بہت شکریہ. آپ نے خود ہی فرما دیا اور مولانا کا بیان بھی نشر کر کے کہانی تو واضح ہو گئی. یہ جو ماہرانہ سیاسی انداز میں مولانا فضل الرحمان نے گلہ کیا ہے، یہ گلہ اصل میں اس کوشش کی ناکامی کے بعد انہوں نے کیا ہے جس میں مقصود تھا نواز شریف صاحب سے ایک ملاقات کرنا، اور اس بیچ پھر ان کی شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی. شہباز شریف صاحب نے ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا یقین دلایا کہ اسلام آباد میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو آپ ہماری جماعت کو اور ہماری قیادت کو اپنے ساتھ ہم قدم پائیں گے، اسٹیج پر بھی اور جلسہ گاہ میں بھی. لیکن لاہور میں کیا صورتحال رہی، ملاقات کیوں نہیں ہو سکی، اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے مولانا سے کوئی تفصیل میں گفتگو نہیں کی. رسمی گفتگو زیادہ تھی اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں اس پر زیادہ تبادلہ خیال ہوتا رہا. جہاں تک ذکر ہے آزادی مارچ کا لاہور میں آنا، استقبالی کیمپس کی بات کرنا، پھر آزادی فلائی اوور پر ان کا قیام اور مولانا کا جلسے سے خطاب، تو اس میں یقین جانیے مجھے بھی گھنٹہ دو اتفاق ہوا آزادی فلائی اوور جانے کا اور وہاں آنکھوں سے دیکھنے کا کہ یہاں ماحول ہے کیا. کامران خان صاحب، پختونخوا ملی عوامی پارٹی پی کے میپ محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت ہے. یقین جانیے یہ جو آزادی فلائی اوور ہے لاہور میں بادشاہ مسجد کے بالکل عقب میں مینار پاکستان کے سائے تلے، یہ 2014 میں شہباز شریف صاحب نے خود اناگوریٹ کیا تھا. کوئی 2.5 کلومیٹر اس کی طوالت بنتی ہے اگر یو شیپ میں ہم اسے میئر کرنے کی کوشش کریں تو، اور اس کے نیچے جو سڑکیں ہیں وہاں پر یہ جلسہ ہو رہا تھا، مینار پاکستان کے میدان میں نہیں ہو رہا تھا آزادی مارچ کا. تو وہاں 2.5 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں ہم خود سوچ سکتے ہیں. تو جو ایک کوارٹر تھا اگر ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیں اس جلسے کو، تو جو پہلے 25% یا ایک کوارٹر بنتا ہے اس جلسے کا آزادی مارچ کا، اس میں تو مولانا کے خاکی کپڑوں میں ملبوس جو رضاکار ہیں وہ تھے اور میڈیا فیلوز تھے. اس سے پیچھے مولانا کی جماعت کے کارکنان ان کا جھنڈا لیے پرجوش طریقے سے وہاں موجود تھے. اور جو میں نے پی کے میپ اچکزئی صاحب کی پارٹی کا ذکر کیا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے گڑھ لاہور میں آزادی مارچ کے دوران، اس جلسے کے دوران، مولانا کی جماعت کے بعد جس جماعت کے سب سے زیادہ جھنڈے تھے وہ اچکزئی صاحب کی جماعت کے جھنڈے تھے، سرخ، سفید، سبز اور بیچ میں 4 ستارے محمود خان اچکزئی صاحب کی پی کے میپ، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا 1 2 یا چند ایک درجن. اچھا جابر صاحب، اس دوران یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ فوکس رکھا، آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کہاں ہے، اور اس میں بڑا دلچسپی سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی ہائٹنڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے زمانے میں 2 روز سے بلاول صاحب ایک دم غائب ہو گئے. جی ہاں، یہ جس مصلحت کے تحت غالباً نواز شریف صاحب کی ملاقات آج نہیں ہو پائی باوجود صحت پروبیبلی، اور ہم اس پہ زیادہ تبصرہ شاید نہیں کر سکتے، اخلاقیات اجازت نہیں دیتی، غالباً یہ وہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو بلاول صاحب جو ہیں وہ غائب، اور آج ان کی زرداری صاحب کی جو دختر ہے ان کی ملاقات بھی خصوصی طور پر حکام کی اجازت کے بعد ممکن ہو پائی ہے پریمز میں زرداری صاحب کے ساتھ. پیپلز پارٹی کا آپ نے پوچھا تو آج آزادی مارچ کے دوران جلسے میں جو لاہور میں وہ فلائی اوور کے نیچے، وہاں قمر زمان قائرہ صاحب، حاجی عزیز الرحمان چند صاحب کنٹینر پر مجھے ضرور دکھائی دیے. قائرہ صاحب نے مختصر تقریر بھی کی، رہنماؤں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کے زنجیر کا اشارہ دیتے ہوئے انہوں نے کارکنان سے وہ مخاطب ہوئے. البتہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی بھی مرکزی رہنما کنٹینر پر یا اس جلسے میں موجود نہیں تھا. پیپلز پارٹی کی نمائندگی، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کارکنان کی جو آپ بات کریں وہ تو لاہور میں ویسے بھی سکویزڈ ہو گئے ہیں، 1500 2000 2500 یا 3000 کے قریب ووٹ حاصل کرتے ہیں ایم این اے کے الیکشن میں عمومی طور پر، ایوریج اگر نکالی جائے لاہور میں پچھلے چند سالوں کے دوران. تو کوئی درجن بھر گاڑیاں تھیں جس میں کوئی درجن بھر جھنڈے تھے پیپلز پارٹی کے، جس کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی کا وفد آج اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بنا. کامران صاحب، 15 ایم این اے ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح سے 25 سے زائد ایم پی ایز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جن کا تعلق لاہور سے ہے، یہیں سے وہ منتخب ہوئے ہیں. تو اگر اتنی بڑی تعداد میں ایم این ایز اور ایم پی ایز ہونے کے باوجود آپ کوئی مؤثر شو آف پاور نہیں کر پائے اس آزادی مارچ میں، تو پھر آپ سے اسلام آباد پہنچ کے کیا توقع کی جا سکتی ہے، جبکہ آپ اپنے گڑھ میں ہی بیٹھ کر کچھ بھی اظہار نہیں کر پائے، کسی قسم کی صرف سمبولک
یا ٹویٹر کی حد تک احسن اقبال صاحب کے ٹویٹ ضرور تھے کہ استقبالیہ کیمپ میں ہمارے کارکنان نے پرجوش طریقے سے مولانا کے مارچ کو ریسیو کیا. اس پہ جب آزادی مارچ کے دوران آج فلائی اوور کے نیچے جو جلسہ ہو رہا تھا تو کچھ کارکنان مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضرور ملے جو بجھے سے تھے. تو میں نے ان سے یہ استفسار کیا کہ کیا ہوا, کہاں رہ گئی پاکستان مسلم لیگ نون. تو آپ کو پتہ ہے لاہوری ہیں, لاہوری مزاج ہے, تو انہوں نے ہنستے ہوئے اور قدرے طنزیہ انداز میں مجھے یہ کہا کہ دیکھیے اس سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ تو صبح کے وقت ناشتے کے لیے نہاری یا پائے یا چنے کھانے کے لیے لاہور کے مختلف ڈھابوں پہ پائے جاتے ہیں. یہاں تو صورتحال کا کیا ذکر. بہت شکریہ جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے, لیکن عدم تشدد ہر جانب نظر آ رہا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ آگے کی حکمت عملی بھی یہ ہے. اس پورے ایکٹیویٹی کو, اس پورے ماحول کو کیسے دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ, یہ ہمیں بتائیں گے جناب جہانگیر خان ترین. اب بھی وہ جناب عمران خان پرائم منسٹر کے بہت ہی قریبی نائب ہیں اور بہت ہی اہم مشیر. بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ کل لانگ مارچ جو ہے, یہ آزادی مارچ جو ہے مولانا کا, یہ بڑا اسموتھلی چل رہا ہے سندھ اور پنجاب آلموسٹ, اور پھر اب یہ اسلام آباد کی طرف جانا ہے جہاں پہ کل اس کی کلمنیشن ہے. ابھی تک کوئی مزاحمت نہیں ہوئی ہے. کل کا کیا پلان ہے, حکومت کی کیا حکمت عملی ہے کل کے لیے؟ دیکھیں ان کے ساتھ کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو چکی ہے. کمیٹی ہے پرویز خٹک کی سربراہی میں جو ان کے ساتھ بات کر رہی تھی. ہم نے کوئی مزاحمت نہیں کی, نہ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے آئیں, اور جو ایک گراؤنڈ ہے میرا خیال ہے وہ H9 ہے یا جو کسی اسلام آباد کے سیکٹر میں, وہ ان کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. وہاں آئیں, وہاں بیٹھیں اور اپنا جو ہے سیاسی مقصد جو جس کے لیے آئے ہیں اس کے لیے کوشاں ہوں, کریں. اپنے ہم کو کھلی چھٹی دے دی, کہیں نہیں روکیں گے, کہیں ان کو نہیں ہم مزاحمت کریں گے, اور یہ آئیں اور آرام سے آ کے بیٹھیں. اچھا, اور اسلام آباد میں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسیس جو ہے وہ بلاک کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا کنٹینرز لگا کے, کیونکہ کیا گورنمنٹ کو یہ اپریہنشنز ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اس پہ عمل نہیں ہوگا یا کیا وجہ ہے؟ لیکن آپ نے کہا کہ مزاحمت کہیں نہیں ہوگی. کمران بھائی جی پلیز. جی دیکھیں کمران بھائی, یہ آپ حکومت کا ایک رول ہے کہ ریسپانسبلٹی سے انہیں کام کرنا ہوتا ہے. اب اگر ان میں سے کچھ ایسے عناصر ہوں جو ان کے کنٹرول میں بھی نہ ہوں, جو شرانگیز ہوں, وہ موومنٹ شروع کر دیں ریڈ زون کی طرف, یا وہ اپنا معاہدہ جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں, تو اس کے لیے حکومت کو تیار ہونا پڑتا ہے. اس لیے کنٹینر آئے ہوئے ہیں. صرف بلاک کریں گے تاکہ شر پسند عناصر کچھ ان میں سے ایسے نہ ہوں جو حکومت اور ان کے درمیان میں جو ایک فیصلہ ہوا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کوشاں نہ ہوں. سعید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک بڑا ہم نے یہ نوٹس کر رہے ہیں شروع سے کہ گو کہ یہ آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان کا کہا یہ گیا تھا کہ رہبر کمیٹی اور پوری اپوزیشن ساتھ ہوگی, بہت ہی ویزیبلی پی ایم ایل این اس سے دور ہے, پیپلز پارٹی بھی دور ہے اور بالکل اس کا حصہ نہیں ہے, اور اس طرح سے یہ جو اپوزیشن کا جو رسپانس رہا ہے, اور پھر اسی دوران نواز شریف صاحب کی بیل ہو چکی ہے, مریم صاحبہ کو ان کے ساتھ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے, آج کیپٹن صفدر صاحب کی بیل ہوئی, 4 دن پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب کو پنجاب حکومت نے پیرول پہ رہا کیا ہے. کیا حکومت ریسیپروکیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو کورٹس کے ایشوز ہیں. کورٹس میں اپنے وہ جو فیصلے کرتی ہیں وہ ان کی اپنی مرضی سے کرتی ہیں اور قانون کے حد میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. نواز شریف صاحب میرے خیال میں خاصے بیمار ہیں, اور اس لیے جو بھی ان کی بیل ہوئی ہے اس کی وجہ تو یہ تھی کہ ایک نہیں ان کو 3-4 قسم کے مسئلے ہیں ہیلتھ کے. مگر یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں یہ اب اکیلے ہیں. یہ تمام شو صرف فضل الرحمان کا ہے, اور فضل الرحمان صاحب کی پبلک میں پذیرائی نہیں ہے, عوام میں. ان کے ایک مخصوص شاید وہ مدرسے کے لوگ ہیں جو ان کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں, باہر میں بعد میں نکلے ہیں, تو یہ بڑی محدود سی نیرو بڑی ان کی ایک انفلوئنس کی ونڈو ہے. عوام میں عام عوام میں چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو, ان کی کوئی وہاں پہ خاص صاحب کیا حکومت کی کیا انفارمیشن ہے؟ آپ لوگ حکومت میں ہیں اور اس دفعہ تو پورا حکومت کے تمام ریاستی ادارے اکٹھے ہیں, اتنی بڑی موومنٹ, جتنے بھی لوگ اس میں ہیں, سینکڑوں ہزاروں بسز, کوچز, اور اس کے لیے موبلائزیشن اور ایکسپینسز اور یہ ساری چیزیں, یہ ایک میسو اس کی انڈر ٹیکنگ ہے, اس کے بڑے میسو فائنینشیل کاسٹ بھی ہے. حکومت کی کیا اطلاع ہے اس حوالے سے؟ اطلاع تو کافی ہے, میں ٹی وی پہ نہیں بتانا چاہتا, مگر ان کو بڑی فنڈنگ ملی ہے.
اور یہ تمام چیز جو ہے یہ پیسے کے بغیر نہیں ہوتی ہے، جس اسکیل پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہاں سے آ رہی ہے، مگر ابھی یہ بتایا انہوں نے کہ یہ جو شاپ کیپرز اور یہ جو ٹریڈرز اسٹرائک پہ تھے انہوں نے ڈونیشنز دیے ہیں، جے وی آئی کے لوگوں نے کہا ہے جی ہاں کہ اس میں بہت پیسے خرچ ہوئے لیکن یہ سب شاپ کیپرز نے دیے. میں ٹریڈر کے ساتھ بیٹھا رہا کہ ان کی تمام تنظیموں کے ساتھ پچھلے میرا خیال ہے 3 ہفتے سے تو میں طویل ڈیٹیل نیگوسیشن کرا رہا ہوں. اس میں کبھی بھی ٹریڈرز نے کبھی ایسی بات نہیں کی، اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ کون کس طرح کی بات کر رہا ہے اور کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بالکل ٹریڈرز جو تھے ان کے اپنے مسائل تھے. فضل الرحمان تو بعد کی بات ہے، یہ تو نون اور پیپل پارٹی کا بھی کوئی اثر نہیں تھا ٹریڈرز کے اندر اور ان کی تنظیموں میں اندر. یہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور ہم سے ڈیل کر رہے تھے. تو ٹریڈرز نے تو میرا خیال ہے 1 پیسہ بھی نہیں دیا، اور باقی اگر پیسے آئے ہیں وہ کہیں اور سے آئے، مگر بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ترین صاحب اگر حکومت کو پتا ہے کہ یہ پیسے کسی لیجٹمیٹ طریقے سے نہیں آئے ہیں، یہ فنڈنگ کہیں اور سے آئی ہے، تو حکومت کو تو اس پہ ایکشن کرنا چاہیے نا. یہ تو بہت سیریس چارج ہے اگر یہ صحیح ہے تو. دیکھیں خبریں تو آتی ہیں، ابھی دیکھیں جی یہ خبریں ہیں، ان کی تصدیق پہلے کی جاتی ہے، ایسے حکومت ایکشن بھی نہیں لیتی. مگر یہ ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پہ جو خرچہ ہو رہا ہے، کیا وہ کسی ان کے اکاؤنٹ میں جے یو آئی کے کوئی بینک اکاؤنٹ میں آیا پیسہ پھر وہ اس کے پیسے دے رہے ہیں، کہ یا یہ کیش پیسہ چل رہا ہے؟ تو پیسے کا تو فراوانی ہے ان کے پاس، کہاں سے آ رہا ہے وہ پیسہ یہ تو ان کو خود ایکسپلین کرنا چاہیے. بلکہ ہم سے پارٹی کے اکاؤنٹ لیے جاتے ہیں تو ان کے بھی اکاؤنٹ لیں جی، کہ کہاں سے پیسہ آیا، کتنے خرچے کیے، کتنی بسوں کے کرائے دیے، کہاں سے چلے، لوگوں کو کیا پیسے دیے آپ نے کہ نہیں دیے پیسے. تو یہ ایک دن سوال اٹھیں گے، مگر فی الحال ہم ان کی جو مارچ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کریٹ کرنا چاہتے، تو ابھی ہم چپ ہیں.